السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے۔ خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ بمائے اپنے جن و انس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں اس بادشاہ کو مار دیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ وہ اس مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو اور کسی کے ہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگی کہ مجھے میرے والد ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام صخر المارد جن کو اس کے والد کی ہیئت پر مجسمہ بنانے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دی گئی، وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل وہ اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمہ کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح پورے 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن برخیاء کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا بیان کروں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر جب حضرت سلیمان کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی، اور جوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا، کیا ہے آصف، تم گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات ذکر کیے اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے۔ میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال، ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ حضرت سلیمان نے حیرت سے پوچھا، میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں اب سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس کی خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا اور عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے توبہ کے لیے متوجہ ہوئے۔ اس مٹی پر لوٹنے لگے، تزلزل اور تفزع کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، ایک تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل داؤد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کرتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا اپنی ازواج کے ہاں مصروف ہوتے، اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے، اور آپ اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت کے نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ اتنے میں المارد جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر
اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا آپ کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور ٹوپی کے، صرف کرتا اور تہبند پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بننے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک پیاس گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی، آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں اور بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ، ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان باغ میں داخل ہوئے، نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگی کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اسے مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا، اور پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کماؤں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت شکار دے دیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ ایک اور دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئیے، جو ہمارے پاس ہوگا اس میں سے آپ کو حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور رات کو شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جیلی سلیمان کی حکومت اور اس کے فعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ حسن کہتے ہیں 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جنوس جمع ہو گئے، ہر چیز کا مالک بن بیٹھا، مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور حضرت سلیمان تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے الٹے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی۔ مچھیروں نے یہ حضرت سلیمان کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی۔
اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدہ میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدا، تیری اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھی برتاؤ پر حمد ہے۔ اے میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔ تیری نعمتیں ظاہر ہو گئی، چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں، پس تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطا پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری لغزش کے باعث مجھے نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا وہ معاف فرما، اور جو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے۔ اکرمہ سے مروی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھینی تھی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچوا دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام اس کو پا نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت انہیں لوٹا دی۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔